بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے، جس میں آپ کی حکمت، علم اور اللہ کی قدرت کا ایک خوبصورت منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کے اندر ایک خاص حکمت اور مقصد ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور چھوٹی سی مخلوق، اور کس طرح اللہ کی ذات ہر مخلوق کو رزق پہنچاتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار مشہور انبیاء اکرام میں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار قدرتی وسائل اور مخلوقات پر حکمرانی کا اختیار عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات، پرندے، ہوا اور حیوانات کی بھی حکومت تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کو مشقوں کے لیے روانہ کیا اور خود بھی اپنی حکمت سے دنیا کو دیکھنے کی غرض سے باہر نکلے۔ آپ کا قافلہ مختلف مخلوقات کا مرکب تھا، جن میں انسان، جنات، پرندے اور مختلف جانور شامل تھے۔ یہ مخلوقات اپنے کاموں میں مصروف تھی تو آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہاں ایک چیونٹی نظر آئی جو کھانے کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں پکڑے ہوئے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو دیکھا اور اس کی حرکات پر غور کیا۔ چیونٹی پانی کے کنارے پر کھڑی تھی اور اس کے منہ میں ایک چھوٹا سا کھانے کا ٹکڑا تھا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک مینڈک آ کر نظر آیا اور وہ پانی میں چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ مینڈک نے چیونٹی کو اپنی زبان سے اچک کر اپنے منہ میں لے لیا اور پانی میں چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ پیارے ناظرین، یہ منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت دلچسپ تھا۔ آپ نے اپنی حکمت سے اس منظر کو دیکھا اور اس پر غور کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے اور ہر مخلوق کا ایک مخصوص کردار ہے۔ ابھی آپ علیہ السلام اللہ کی حکمتوں پر غور کر رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر بعد مینڈک پانی سے پھر نکلا اور اس نے منہ کھول کر چیونٹی کو باہر نکال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً چیونٹی کی طرف توجہ کی اور اس سے پوچھا، اے چیونٹی، یہ کیا ماجرا ہے؟ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ اللہ کے وہ نبی ہیں جو ہر جاندار مخلوقات کی زبان سنتے اور سمجھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم پانی کے اندر کیوں گئی اور کیا یہ مینڈک تمہیں لے جانے کے لیے تمہارے تابع تھا؟ تو چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف نظر بڑھ کر دیکھا اور پھر اپنی کہانی بیان کی۔ یا نبی اللہ، یہ مینڈک میرے لیے اللہ کی تقدیر کے تحت مخصوص ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ مجھے پانی میں لے جا کر ایک خاص مقام تک پہنچائے۔ اس ندی میں ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے اندر کچھ اندھے کیڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں ان تک کھانا پہنچاؤں تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ چیونٹی نے مزید کہا کہ یہ مینڈک مجھے اس پتھر تک لے جاتا ہے، یہاں وہ اندھے کیڑے رہتے ہیں اور پھر میں ان کو کھانا دے کر آتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے میرے ذمے یہ کام لگایا ہے اور اسی لیے یہ مینڈک میرے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کا یہ جواب سن کر اللہ کی قدرت پر حیرانگی کا اظہار کیا اور فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی حکمت کتنی عظیم ہے کہ اس نے تمہاری مانند ایک چھوٹی سی مخلوق کو ایک اتنی اہم ذمہ داری سونپی ہے۔ تم نے جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اسی طرح تمہاری چھوٹی سی حرکت نے ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کی رحمت اور حکمت کا شکر ادا کیا اور تمام مخلوقات کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کی تقدیر اور اس کی حکمت کے سامنے تمام چیزیں چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی۔
ہر مخلوق کا ایک خاص مقصد ہے اور اللہ کی ہر مخلوق کو اس کے اپنے طریقے سے مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعہ سے چند اہم اسباق ملتے ہیں کہ اللہ کی حکمت، اللہ نے ہر مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی ہر مخلوق کے ذریعے اپنی حکمت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، چاہے وہ چونٹی ہو یا پتھر کے اندر چھپے اندھے کیڑے۔ پھر انسان کیوں اپنی روزی کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے جو ہر مخلوق کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک قرآنی آیت اور حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، قرآنی آیت سورہ ہود کی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے، اور زمین میں کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو۔ اور اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر سچے دل سے توکل کرو تو وہ تمہیں بھی اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، جو صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو شکم بھر کر واپس آتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ایک ایمان افروز واقعہ۔ امید کرتے ہیں اس سے ہمارے علم اور عمل میں اضافہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔